اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ اس کتاب قرآن کریم کی آیات ہے جو حقیقت واضح کرنے والی ہے۔ یہ سورہ قصص ہے جو 88 آیات اور 9 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس سورت میں 3 نامور شخصیات کا تذکرہ ہے، خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے نمبر پر فرعون اور پھر قارون۔ ان تینوں قصوں کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ قصص رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ ہم ایمان والے لوگوں کے فائدے کے لیے تمہیں موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی۔ فرعون جو مصر کا بادشاہ تھا، کسی نجومی نے یہ کہہ دیا تھا اس سے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تمہاری سلطنت ختم کرے گا، اس لیے اس نے یہ حکم جاری کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو کوئی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ وہ ان بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو فساد پھیلایا کرتے ہیں۔ فرعون غرور اور تکبر میں حد سے آگے بڑھ گیا تھا۔ اس نے آج کے سامراج اور آج کے ظالموں کی طرح مصر والوں کو مختلف گروہوں اور طبقات میں تقسیم کر رکھا تھا تاکہ اس کے اقتدار کو عوام کے منظم اجتماعی طاقت سے کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ بنی اسرائیل جو مصر کی بہت بڑی اقلیت بن چکے تھے، اس کے ظلم و ستم کا خصوصی ہدف تھے وہ۔ چنانچہ انہی حالات میں اللہ نے کمزوروں کو اٹھانے اور زیر دستوں کو بالادست کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو زمین میں دبا کر رکھا گیا ہے ان پر احسان کرے، ان کو پیشوا بنائے، انہی کو ملک و مال کا وارث بنا دے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ اور انہیں زمین میں اقتدار عطا کرے۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ اور ان کی طرف سے فرعون، حامان اور ان کے لشکر کو وہی کچھ دکھا دے جس سے بچاؤ کی وہ تدبیریں کر رہے تھے۔ انہیں جو خطرہ تھا کہ کوئی بچہ بڑا ہو کر ان کے زوال کا سبب بنے گا، اسی سے بچنے کے لیے وہ تدبیریں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ انہیں یہ دکھائیں کہ ان کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئی ہے اور وہ خطرہ حقیقت بن کے سامنے آ گیا ہے۔ چنانچہ انہی حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر آپ کی والدہ پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ فرعون کے کارندوں کو اگر خبر ہو گئی تو وہ نومولد کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس موقع پر رب ذوالجلال کا ارشاد مبارک ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا تھا کہ تم اس بچے کو دودھ پلاؤ۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ پھر جب تمہیں اس کے بارے میں کوئی خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور ڈرنا نہیں اور نہ صدمہ کرنا، یقین رکھو ہم اسے واپس تمہارے پاس پہنچا کر رہیں گے۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اور اس کو پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنائیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے لخت جگر کو صندوق میں ڈال کر دریا کے لہروں کے حوالے کر دیا۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا۔ اس طرح فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا تاکہ آخر کار وہ ان کے لیے دشمن اور غم کا ذریعہ بنے۔ ان فرعون وحامان وجنودهما كانوا خاطئین۔ بے شک فرعون، حامان اور ان کے لشکر بڑے خطا کار تھے۔ فرعون تو اس معصوم بچے کو بھی ذبح کرنا چاہتا تھا، لیکن رب العالمین کا فیصلہ کچھ اور تھا، اور یقیناً ہوتا وہی ہے جو رب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ انسان کی تدبیریں، سازشیں، منصوبے اور پروگرام دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ چنانچہ اس موقع پر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے کچھ اس انداز میں بات کی، کہنے لگی وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ۔
فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون، کچھ بعید نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لے، اور یہ فیصلہ کرتے وقت انہیں انجام کا پتہ نہیں تھا۔ گویا ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صحیح سالم فرعون کے محل میں پہنچا دیا، جبکہ دوسری جانب ان کی والدہ کا یہ حال تھا، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار تھا، بچے کی جدائی کی وجہ سے وہ بے قرار بے سکون تھی، قریب تھا کہ وہ سارا راز کھول دیتی اگر ہم نے ان کے دل کو سنبھالا نہ ہوتا تاکہ وہ ہمارے وعدے پر یقین کیے رہے۔ چنانچہ رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کو قرار عطا فرمایا اور وعدہ کیا کہ بچے کو تمہاری ہی گود میں واپس لوٹا دیا جائے گا۔ یہ معجزہ کیسے ظاہر ہوگا؟ یہ ناممکن کیسے ممکن بنے گا؟ یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، ہمارا کام ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے دائیوں نے یعنی بہت ساری عورتوں نے دودھ پلانے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی کا بھی دودھ پینے پر راضی نہ ہوئے۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اجنبی بن کر کہنے لگی، فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، کیا میں تمہیں ایسے گھرانے کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کریں اور اس کے خیرخواہ رہیں۔ چنانچہ اس رائے پر بے قرار ماں کو بلایا گیا اور بطور داعیہ کے بچے کو اس کے گود میں ڈال دیا گیا جو گود اس کے لیے تڑپ رہی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرددناہ الی امہ کی تقر عینھا ولا تحزن، اس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ غمگین نہ ہو۔ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور تاکہ انہیں اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ فرعون نے تو اپنے خیال میں ایسے انتظام کیا تھا کہ کوئی بنی اسرائیلی بچہ اپنے ماں کا دودھ نہ پی سکے، لیکن اللہ کا نظام دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی والدہ کی طرف دوبارہ واپس لوٹا دیا، اور اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ یہ وہ بچہ جسے اپنے وقت کے سب سے بڑے ظالم اقتدار کے لیے خطرہ بننا تھا، اس کی پرورش اسی اقتدار کے زیر سایہ اور صاحب اقتدار کے نان و نفقہ سے ہو۔ گویا غور کیا جائے تو اس واقعے سے ہمیں کتنے بڑے اسباق ملتے ہیں کہ سب سے پہلے نمبر پر فرعون نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ بنی اسرائیل کا جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچانا تھا، قتل نہیں کر سکا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہی فرعون نے ختم ہونا تھا، لیکن اللہ کا نظام دیکھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے دربار میں ہو رہی ہے، اور پھر دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کیسے کیا، جو رب چاہتا ہے ہوتا وہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو والدہ سے جدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے انتظام کیا کہ والدہ کے گود میں بھی دوبارہ پہنچا دیا، اور فرعون کے محل سے ان کے لیے نان و نفقہ کا بھی انتظام ہو گیا اور آپ بچ بھی گئے، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آپ کے دشمن سے محفوظ کر لیا۔ گویا اللہ کی تدبیر ساری تدبیروں پر بڑھ کر ہے۔ اللہ کے مقابلے میں انسان کی تدبیریں، سازشیں، منصوبے اور پروگرام دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے نا، سپر پاور صرف اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ یقین عطا فرمائے اور قرآنی تعلیمات کے مطابق اللہ ہمیں اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔